آسان درس قرآن نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ان الذين لا يؤمنون بالآخرة لا يسمون الملائكة تسمية الأنثى وما لهم به من علم إن يتبعون إلا الظن وإن الظن لا يغني من الحق شيئا فأعرض عمن تولى عن ذکرنا ولم یرد الا الحیاۃ الدنیا۔ بے شک آخرت پر ایمان نہ رکھنے والے فرشتوں کے عورتوں جیسے نام رکھتے ہیں اور انہیں اس کا کوئی علم نہیں، وہ تو صرف گمان کے پیچھے ہیں، اور بے شک گمان یقین کی جگہ کچھ کام نہیں دیتا۔ تو تم ان سے منہ پھیر لو جو ہماری یاد سے پھرا اور اس نے صرف دنیاوی زندگی کو چاہا۔ اس آیت کریمہ میں اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا کہ بے شک وہ لوگ کہ جو آخرت میں دوبارہ زندہ ہونے پر یقین نہیں رکھتے، وہ اللہ تعالیٰ کے فرشتوں کو اس کی بیٹیاں بتا کر ان کے عورتوں جیسے نام رکھتے ہیں، حالانکہ انہیں خود بھی اس بات کا کوئی یقینی علم نہیں کہ فرشتے اللہ کی بیٹیاں ہیں، بلکہ وہ فرشتوں کو عورتیں کہنے میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے صرف گمان کی پیروی کر رہے ہیں، جو ان کا گمان ہے، اور اس بات میں کوئی شک نہیں کہ یقین کی جگہ گمان کچھ کام نہیں دیتا، کیونکہ حقیقت حال جو ہے وہ علم اور یقین سے معلوم ہوتی ہے، نہ کہ وہم و گمان سے۔ لہٰذا اے پیارے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، آپ اس سے منہ پھیر لیں کہ جو ہمارے قرآن پر ایمان لانے سے پھرا اور اس نے صرف دنیاوی زندگی کو چاہا اور آخرت پر ایمان نہ لایا، کہ اس کا طلبگار ہوتا، یعنی آخرت کا طلبگار ہوتا، تو پھر آخرت کے لیے کچھ عمل بھی کرتا۔ یہاں پر ان تین آیات میں ایک جو بات سمجھنے والی ہے وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا بے شک گمان یقین کی جگہ کچھ کام نہیں دیتا۔ اب اس مقام پر جو بات ہمیں ذہن نشین کرنی ہے وہ یہ کہ علماء کرام نے جن شرعی مسائل کا حکم قرآن پاک، احادیث طیبہ وغیرہ میں نہ پایا، تو ان مسائل کا شرعی حکم قرآن و حدیث وغیرہ میں موجود ان جیسے، یعنی قرآن و حدیث میں ان جیسے دیگر مسائل جو ہیں اسی پر قیاس کرتے ہوئے اس کا حکم بیان فرمایا۔ وہ قیاس کہ جو قرآن پاک، حدیث پاک اور اجماع کے بالکل موافق، یعنی ان کے مطابق ہو، وہ بالکل حق ہے، جبکہ وہ قیاس کہ جو اللہ اور اس کے رسول کے فرمان کے مقابلے میں، ایک ہوتا ہے موافق یعنی اس کے موافق ہونا، ایک ہے کہ اس کے الٹ ہونا یعنی مقابلے میں ہونا، اور وہ قرآن و حدیث اور اللہ کے رسول کے فرمان کے بالکل مقابلے میں ہو، تو فرمایا وہ ناحق بلکہ بعض صورتوں میں کفر ہے۔ اور یہاں جو اللہ نے یہ فرمایا نا کہ بے شک گمان یقین کی جگہ کچھ کام نہیں دیتا، یہ اسی گمان کا ذکر ہے۔ تو بعض لوگوں نے نہیں سمجھا تو وہ قیاس کا انکار کر دیتے ہیں، قیاس کوئی چیز نہیں، بس قرآن و حدیث میں ہے تو بتاؤ، اجماع میں ہے تو مانتے ہیں ورنہ نہیں مانتے، حالانکہ یہ جو قیاس ہے یہ قرآن سے ہی پتہ چل رہا ہے۔ اور اس کے ثبوت جو ہے، یعنی اگر آپ دیکھیں کہ جو اللہ اور اللہ کے رسول کے فرمان کے موافق ہو، قرآن و حدیث میں ایسے قیاس کے جائز ہونے کا ثبوت بھی موجود ہے۔ اب وہ کیسے؟ جیسے کہ سنیے کہ قرآن پاک میں اللہ رب العالمین نے یہودیوں کا دنیاوی انجام بیان کیا، اور انجام بیان کرنے کے بعد پھر اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا فَاعْتَبِرُوا يَا أُولِي الْأَبْصَارِ، اے آنکھ والوں عبرت حاصل کرو۔ یعنی پہلے یہودیوں کے بارے میں ساری بات اللہ نے بتائی قرآن میں، اور پھر جو مومنوں کو کہا تو فَاعْتَبِرُوا يَا أُولِي الْأَبْصَارِ، تو اے آنکھ والو عبرت حاصل کرو، یعنی ہر شخص اپنی عملی حالت کو ان کفار
ان یہودیوں کی حالت پر قیاس کر لے تو پھر اسے اپنا انجام بھی خود بھی معلوم ہو جائے گا۔ تو یہ قرآن سے پتہ چلا کہ قیاس بالکل جائز ہے۔ اگر قیاس اللہ اور اللہ کے رسول کے فرمان کے موافق ہو تو ایسا قیاس کرنا بالکل جائز، اور یہ قرآن کی آیت سے ہمیں پتہ چلا کہ فَاعْتَبِرُوا یا اولی الابصار، کہ یہودیوں اور قرآن میں جتنے یہ کافروں کے انجام بیان ہوئے تو پھر ہم خود اپنی عملی حالت بھی دیکھ کر قیاس کر لیں تو ہمیں بھی اپنا انجام پتہ چل جائے گا۔ اور میں اس کے لیے ایک اور حدیث پاک آپ کے سامنے رکھتا ہوں کہ قیاس کرنا میرے آقا نے خود سکھایا، یعنی حضور خوش ہوئے کہ آئیے سنن ابو داؤد شریف کی بھی حدیث پاک میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یمن کی طرف بھیجنے کا ارادہ فرمایا تو ان سے ارشاد فرمایا کہ جب تمہارے سامنے مقدمہ پیش ہوگا تو تم کس طرح فیصلہ کرو گے؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معاذ سے پوچھا، تو حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ نے عرض کی کہ یا رسول اللہ، اللہ کی کتاب سے فیصلہ کروں گا، یعنی میرے آقا اپنے صحابی کو اب حاکم بنا کر بھیج رہے ہیں یمن کا، تو پہلے اس کا پوچھ رہے ہیں کہ تمہارے سامنے مقدمہ آئے گا تو تم کیسے فیصلہ کرو گے؟ تو حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا یا رسول اللہ، میں اللہ کی کتاب سے فیصلہ کروں گا کہ میں دیکھوں گا کہ اللہ کی کتاب میں اس مقدمے کا کیا فیصلہ ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معاذ سے فرمایا کہ اے معاذ، اگر تم اللہ کی کتاب میں اس کا حکم نہ پاؤ تو تم کیسے فیصلہ کرو گے؟ تو حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ نے عرض کی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے فیصلہ کروں گا۔ یا رسول اللہ، اگر اللہ کی کتاب میں وہ مجھے نہیں ملا تو میں آپ کی احادیث مبارکہ، آپ کی سنت کی روشنی میں فیصلہ کروں گا کہ جو آپ سے ہم نے سیکھا ہے۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تیسرا سوال کیا حضرت معاذ سے، فرمایا کہ اگر تم اللہ کے رسول کی سنت میں بھی اس کا حکم نہ پاؤ تو پھر میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے پوچھا کہ نہ کتاب اللہ میں پاؤ، یعنی دونوں میں نہ پاؤ تو تم کیسے فیصلہ کرو گے؟ تو حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ نے عرض کی میں اپنے رائے سے اجتہاد کروں گا اور حقیقت تک پہنچنے میں کوئی کوتاہی نہیں کروں گا۔ تو ان کی یہ بات سن کر حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معاذ کے سینے کو تھپکا اور فرمایا کہ اللہ کا شکر ہے کہ جس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بھیجے ہوئے کو اس چیز کی توفیق بخشی کہ جو اللہ کے رسول کو خوش کرے۔ تو یہ جو حضرت امام اعظم ابو حنیفہ ہیں، امام مالک ہیں، امام شافعی ہیں، امام احمد بن حنبل ہیں، انہوں نے جو لاکھوں مسائل ہمیں نکھال کر دیے، تو وہ جب قرآن و حدیث اور اجماع میں نہیں تو پھر انہوں نے اسی طرح مسائل نکالے اور وہ حقیقت تک پہنچے اور اس کو اسی پر قیاس کرتے ہوئے وہ مسئلہ عوام کے سامنے جیسے ایک رفع دین ہی ہے تو وہ پوری حقیقت انہوں نے واضح کر کے دی ہے۔ تو یہاں سے یہ بات پتہ چلی کہ اس آیت کو بنیاد بنا کر کوئی قیاس کو مطلقاً اس کا انکار کرنے کی دلیل اس آیت کو نہیں بنایا جا سکتا۔ یہ دونوں باتیں میں نے آپ کے سامنے رکھ دی۔ پھر اسی آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ فرمایا وَلَمْ يُرِدْ إِلَّا الْحَيَاةَ الدُّنْيَا، اور اس نے صرف دنیاوی زندگی کو چاہا، یعنی کون؟ فرمایا اس آیت سے معلوم ہوا کہ مشرکین نہ آخرت کو مانتے ہیں اور نہ وہاں کے لیے تیاری کرتے ہیں۔ فرمایا کہ ان کی ہر کوشش دنیا کے لیے ہوتی ہے، یہ تو مشرکین ہیں، لیکن اگر ہم اپنی جائزہ لیں، ہم مسلمان اپنا، تو مسلمانوں کا حال بھی آج یہی ہے کہ وہ کفار کی طرح آخرت کا انکار تو نہیں کرتے، کافر تو ڈائریکٹ انکار کرتے ہیں، مسلمان انکار نہیں کرتا، اور قیامت قائم ہونے، مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونے، قیامت کے دن اعمال کا حساب، جزا سزا پر سب کا مسلمانوں کا ایمان ہے۔ لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ ہم مسلمانوں کا حال کیا ہے کہ آخرت کی تیاری سے انتہائی غفلت کا ہم شکار ہیں، اور ہم سب اپنی دنیا کو سنوارنے میں لگے ہوئے ہیں۔ آج کا مسلمان اپنی اولاد کو دنیاوی علوم اور فنون کی تعلیم تو دیتا ہے، اور اس کی تعلیم پر آنے والے بھاری اخراجات جو ہیں وہ برداشت کرنے کے لیے تیار ہوتا ہے، اور تاکہ میرے بچوں کی دنیا سنور جائے۔ جبکہ اگر ہم دیکھیں
تو بہت کم ایسے مسلمان ملتے ہیں کہ جن کی یہ سوچ ہو کہ میرے بچے کی دنیا تو جیسے گزر جائے لیکن اس کی آخرت اور اس کا دین اچھا ہو جائے. ایسے کم مسلمان ہمیں ملتے ہیں. اور جب کہ دیکھتے ہیں تو جس طرح کا ماحول ہمیں دیکھنے کو ملتا ہے تو آج کے مسلمان جو ہے وہ دینی اور مذہبی تعلیم دینے سے زیادہ وہ کتراتا ہوا نظر آتا ہے. وجہ یہ ہوتی ہے کہیں وہ یہ سمجھتے ہیں کہ مذہب کی تعلیم اور دینی تعلیم سے کہیں ان کی دنیا خراب نہ ہو جائے. آج کل آپ اگر مدارس کا حال دیکھیں تو آپ کو مدارس میں سب سے زیادہ وہ طالب علم نظر آئیں گے مدرسوں میں کہ جن کا تعلق غریب گھرانوں سے ہوتا ہے، کہ جن کے ماں باپ کے پاس پیسہ نہیں ہوتا، کچھ بھی نہیں ہوتا، اور وہ بچوں کے اخراجات بھی نہیں اٹھا سکتے تو وہ مدرسوں میں ڈال دیتے ہیں. یہ آپ کو تقریباً مدارس میں ملے گا، آپ جا کر وزٹ کر لیں. اور لیکن میرے آقا کیا فرماتے ہیں، سنی حدیث پاک. اللہ اکبر. ہمیں دنیا سے پیار ہے لیکن دنیا میں رہنا ہم نے نہیں ہے، رہنا ہم نے ہمیشہ وہی ہے. میرے آقا کیا فرماتے ہیں، سنی حدیث پاک ہے. حضرت موسیٰ بن یسار رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے یہ حدیث پاک کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ نے کوئی ایسی چیز پیدا نہیں فرمائی کہ جو اسے دنیا سے زیادہ ناپسندیدہ ہو، اور اللہ نے جب سے دنیا پیدا فرمائی ہے تب سے اس کی طرف نظر نہیں فرمائی. یعنی میرے آقا فرماتے ہیں کہ کوئی ایسی چیز اللہ نے پیدا نہیں فرمائی کہ جو یعنی اسے سب سے زیادہ ناپسندیدہ اس میں وہ دنیا ہے. اور فرمایا جب سے دنیا بنائی ہے اللہ نے اس کی طرف نظر نہیں فرمائی. اور علامہ اسماعیل حقی اس حدیث پاک کو سمجھاتے ہوئے ہمیں کہتے ہیں کہ اس سے مراد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے دنیا کو اصل مقصود نہیں بنایا بلکہ مقصود تک پہنچنے کا راستہ بنایا. یعنی اس حدیث پاک کا مطلب یہ ہے کہ یہ دنیا جو اللہ نے بنائی ہے یہ مقصد نہیں ہے، یہاں مقصد آخرت ہے. یہ مقصد تک پہنچنے کا ذریعہ دنیا ہے. اللہ ہم مسلمانوں کو ہدایت عطا فرمائے اور ہم مسلمانوں کو آخرت کی تیاری کی توفیق عطا فرمائے. آمین یا رب العالمین. ذالک مبلغهم من العلم ان ربک هو اعلم بمن ضل عن سبیلہ وهو اعلم بمن اہتدی. یہ ان کے علم کی انتہا ہے. بے شک تمہارا رب اسے خوب جانتا ہے جو اس کی راہ سے بہکا، اور وہ خوب جانتا ہے جس نے ہدایت پائی. اس آیت کے دو معنی ہیں. یہ ان کے علم کی انتہا ہے. یہ جو ہے نا اس کے دو معنی علماء نے تفسیر میں کیے. پہلا معنی اس آیت کا یہ کیا کہ اللہ تعالیٰ یہ ارشاد فرما رہا ہے کہ وہ کفار اس قدر کم عقل اور کم علم ہے کہ انہوں نے آخرت پر دنیا کو ترجیح دے دی ہے. یعنی اس سے زیادہ کم عقل کون ہو سکتا ہے؟ اگر ہم بھی یہی کریں تو ہم سے زیادہ کم عقل کون ہوگا؟ یعنی مسلمان ہو کر ہماری بھی ترجیح دنیا ہی ہو. اگر ہم دیکھتے ہیں کہ بس یہی فکر ہوتی ہے کماتے 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 جب کسی کام کے نہیں رہتے تو پھر مسجدوں کا رخ ہو جاتا ہے. لیکن بچپن سے ہم دیکھتے مسجدوں میں ریشہ، نماز پڑھنے کا اگر ریشو نکالیں تو ہم کتنی ارب میں ہیں مسلمان اس وقت دنیا میں پوری. لیکن مسجدوں کا اگر حال کراچی میں تو پھر بھی کچھ ہمیں مسجدیں بھری بھری نظر آتی ہیں. لیکن اگر آپ کراچی سے تھوڑا سا باہر نکلیں گاؤں گوٹ دیہات میں تو ایسا لگتا ہے کہ مسلمان بھی ہیں یا مسجدوں میں یعنی ایک صف بھی نظر نہیں آئے گی. گاؤں دیہات میں تو بالکل نماز سے گئے. یعنی یہ حال ہو چکا ہے. دوسرا معنی اس کا علماء نے یہ کیا کہ یہ ان کے علم کی انتہا وہم و گمان ہے کہ جو انہوں نے باندھ رکھے ہیں کہ فرشتوں کو معاذ اللہ خدا کی بیٹیاں کہتے ہیں کہ وہ ان کی شفاعت کریں گے. اللہ فرماتا ہے اس باطل وہم پر بھروسہ کر کے انہوں نے ایمان اور قرآن کی پرواہ نہ کی، کیونکہ پیچھے بات وہی تھی. تو فرمایا کہ انہوں نے ایمان اور قرآن پر بھروسہ نہ کیا اور انہوں نے اپنا جو وہم و گمان تھا اس پر بھروسہ کیا اور معاذ اللہ خود فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں بتا دیا اور اپنے بتوں کو ان کی سفارش کرنے کا ذریعہ سمجھا. اسی طرح کفار
کہ ایک اور مقام پر کفار کے علم کی حد بیان کرتے ہوئے اللہ بتاتا ہے ان کے پاس علم کتنا ہے. فرمایا یعلمون ظاہرا من الحیات الدنیا، آنکھوں کے سامنے دنیاوی زندگی کو جانتے ہیں، یعنی سارے دنیا کے کام جانتے ہیں، سب دنیاوی کام امور سب پتہ ہے. اللہ فرماتا ہے یعلمون ظاہرا من الحیات الدنیا، آنکھوں کے سامنے دنیاوی زندگی کو جانتے ہیں. اور نہیں جانتے اور تو وہ کیا ہے؟ فرمایا وَهُمْ عَنِ الْآخِرَةِ هُمْ غَافِلُونَ، اور وہ آخرت سے بالکل غافل ہیں. یعنی کافر دنیا کے معاملات تو سارے جانتے ہیں لیکن آخرت کو وہ جاننا بھی نہیں چاہتے اور نہ اس کی طرف آنا چاہتے ہیں. اللہ ہمیں غور و فکر کی توفیق عطا فرمائے. اور یہ جو کافروں کی روش ہے اللہ ہم مسلمانوں کو اس طریقے سے ہمیں بھی بچنے کی توفیق عطا فرمائے. اور اللہ ہمیں اپنی قبر اپنی آخرت کی فکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ ہمیں قرآن کا نور اور اس کا فیضان عطا فرمائے. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. یا اللہ پاک جو کچھ سنا اس میں کوئی غلطی کوتاہی معاف فرما، اپنی بارگاہ میں قبول فرما. قرآن حکیم کا نور اور اس کا فیضان عطا فرما. ہمارے لیے سمجھنا سمجھانا آسان کر دے. قرآن کے ساتھ وابستہ رہنے والا بنا. قرآن کی تعلیمات پر عمل کی توفیق عطا فرما. یا اللہ قرآن کے ایک ایک حرف کا نور، اس کی برکتیں، اس کی رحمتیں ہمیں نصیب فرما. یا رب العالمین ہمارے دماغ کے بند دریچوں کو کھول دے، فکر کو پرواز دے، سینے کو کشادہ فرما، علم نافع عطا فرما، علم نافع عطا فرما. ہماری جہالت اور مولائی کریم غفلت کو دور فرما. ہم سب کو اپنی آخرت کے لیے ہمہ وقت تیاری کرتے رہنے والا بنا. ہماری آخرت اچھی فرمانا میرے مولا، ہماری موت اچھی فرما، قبر اچھی فرما. موت کے وقت ہماری ایمان کی حفاظت فرما، نفس و شیطان کے ہر وار سے بچا لے. یا اللہ یا ارحم الراحمین ہمارے گناہ معاف فرما. ہمارے ماں باپ کی ساری امت مسلمہ کے بے حساب مغفرت فرما. یہ جتنے حاضرین موجود ہیں یا اللہ قرآن کی برکت سے حضور کے صدقے میں ہم سب کی حاجتوں پر اپنی رحمت کی نظر فرما. صلی اللہ تعالی علیہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین.